بھائی بیٹھے ہیں دوستوں، اگر ہم اللہ کے نبی کے طریقے پر مسلمان کے بیچ میں بیٹھ کے بات کو سنیں گے تو اللہ تعالیٰ شانو ہمیں نور ہدایت سے نوازے گا. اپنی مرضی پر نہیں بیٹھنا چاہیے، سنت پر عمل کرنا چاہیے. صحابہ ہی فرماتے ہیں کہ ہم ایمان کی مجلسوں میں اتنے مل مل کر بیٹھتے تھے کہ اگر ہمارے سروں پر چادر بچھا دی جائے تو بیچ میں جھول نہ پڑتی ہی پڑتی تھی. اور اللہ کے دین کی باتوں کو اتنی عظمت کے ساتھ سنتے تھے کہ ہم حرکت نہیں کرتے تھے، ہاں بلکہ عظمت کے ساتھ اللہ کی بات سنتے تھے. کان علی رؤوسہم الطیور، اتنے سکون و اطمینان سے اللہ کی بات کو سنتے تھے کہ گویا ان کے سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہو. پرندہ تب بیٹھتا ہے جب کوئی حرکت نہ کرے. اس لیے ہمارے جو بھائی اپنے اپنی جگہ بیٹھے ہیں، اپنے اپنے بستروں پر بیٹھے ہیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر قریب آ جاؤ. اللہ آپ کو نوازے گا. جو سنت پر عمل کرتا ہے اسے اللہ ہدایت دیتے ہیں، اور ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں. اس لیے اپنی جگہ پر یہاں جو بیٹھے ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی دیکھ لیں اپنے آگے اگر کوئی جگہ ہے تو قریب مل کر بیٹھ جاؤ. اور شیطان کو جگہ نہ دو، اپنے بیچ میں شیطان کو آنے کی جگہ نہ دو. ہاں کتابوں میں آتا ہے کہ جب نماز کی صف میں دو مصلی اپنے بیچ میں جگہ چھوڑتے ہیں تو شیطان ان کے درمیان میں ایسے گھستا ہے جیسے بکری کا بچہ تھوڑی جگہ مل کر گھس جاتا ہے. لہذا آپ ایسا نہ سمجھیں کہ شیطان یہاں نہیں آتا ہے، شیطان یہاں سب سے پہلے آئے گا. چور جو آتا ہے نا وہ خزانے کے پاس آتا ہے جب کچھ ملے. تو شیطان بڑا خبیث ہے. ہاں وہ نمازوں میں آتا ہے، ایمان کے مجلسوں میں آتا ہے اور انسانوں کو وسوسے دیتا ہے، اور اللہ کی طرف آگے بڑھنے سے روکتا ہے. آگے بڑھ جاؤ. اور ہمارے جو بھائی بیٹھے آج مجمع میں بلال میں بیٹھے وہ بھی سمجھدار ہیں، خود بھی اٹھیں اور اپنے بھائی اگر ادھر ادھر بیٹھے تو ان کو اپنا پیار محبت سے سمجھا کر انہیں بھی قریب لائیں اور اللہ کی بات کو عظمت سے سنیں آخر تک. اور نیت کریں، عمل کا مدار نیت پر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ہر عمل کا مدار نیت پر ہے. آدمی کی جو نیت کرے گا اللہ اسے وہ دے گا. اگر اجتماع میں اس لیے چلو بات سن کے آ جائیں گے تو اتنا ملے گا. اگر اجتماع میں آ کر یہ اس نیت سے بیٹھو گے کہ ہم اللہ کے دین کی باتوں کو دھیان اندر سے سن کے اس پر عمل کریں گے اور جو تقاضے ہمارے پاس دین کے آئیں گے اسے پورا کرنا ہے، اس نیت سے اگر آپ بیٹھیں گے تو اللہ کو عطا فرمائے گا. توفیق تو اللہ ہی دیں گے. اور ہماری میں دوستوں جان مال اور ہمارا وقت اب اس محنت میں لگے جو محنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. کتنی بڑی سعادت بندی ہے. ورنہ یہ جان مال اور یہ اوقات دنیا پہ لگیں گے. جس دنیا کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ملعون، دنیا تو پوری ملعون ہے، خدا کی رحمت سے دور ہے. اسی میں ہماری زندگیاں ٹھک جائیں گی اور اسی حال میں ہماری موت آ جائے گی. اسی وجہ بھائیو یہ چیز اللہ سے مانگنے کی ہے اور محتاج بن کر میرے دوست بیٹھ کر خود اپنے دوستوں اس نیت سے بیٹھ کر سننا ہے میرے بھائیو. آخر تک بیٹھے. ہمارے بہت سے بھائی جو رات دن اس جماعت میں آتے ہیں وہ سمجھ جاتے کہ اب تشکیل شروع ہوگی تو اسی وقت اٹھنا شروع کرتے ہیں پیشاب کرنے کی نیت سے، وضو کرنے کی نیت سے. اور تاکہ ہم تشکیل میں بیٹھے ہی نہیں، ہم نے کچھ پوچھا ہی نہیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کے دین کی محنت سے پیٹ پھیرنا یہ بہت اللہ کو ناپسند ہے. اور اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرے دین کا کوئی تقاضا آئے اور میں اپنی پیٹھ پھیر کے چلا جاؤں. یہ محرومی کا راستہ ہے، اٹھ کے چلا جانا. ٹھیک ہے اگر ہماری ہمت نہیں پڑتی ہم آخر تک بیٹھے اللہ سے دعا کریں اے اللہ تیرے بندے اور بھی جا رہے ہیں، مجھے بھی توفیق دے. میں بھی محتاج ہوں، میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، مجھے ہمت دے دے. ہاں
اللہ سے بیٹھے بیٹھے مانگو گے تو یہ مانگنا تمہیں محروم نہیں کرے گا. اللہ کسی نہ کسی وقت آپ کے لیے آسانی کر دے گا. اس میں بھائی آخر تک بیٹھنا ہے. جب تک تشکیل پوری نہ ہو وہاں تک ہم نہ ہٹیں اور نہ اٹھیں اور اٹھ کر دوسروں کو نہ اٹھائیں. ہمارے دیکھ کر دوسرے بھی اٹھیں گے. ہم اللہ کے دین کے مددگار بنیں. ہاں جو دین کا مددگار بنتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کا اس کے ساتھ دین اس کے لیے اللہ کے وعدے ہیں اور اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں. اللہم اغفر للانصار. اے اللہ جو تیری دین کی مدد کرے ان کی تو مغفرت کر دے, انہیں معاف کر دے. اس کے آخر تک بیٹھنے کی فکر کریں, کوشش کریں اور اپنے بھائیوں کی بھی ہمدردی کریں. اگر کوئی بیچارہ غفلت میں اٹھ کر جانا چاہے تو اس کے پیار محبت سے بٹھا دو, اس کے پیر پکڑ لو کہ بھائی نہیں ایسے آپ کو بات سنو. اللہ کے یہاں بعض گھڑیاں ہوتی ہیں, اس گھڑیوں میں اللہ کے یہاں سے میں دوستوں آدمی کے لیے خدا کا فیصلہ آ جاتا ہے. ہاں اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. ہاں لہٰذا اپنے بھائی پر رحم کھائیں, اٹھیں تم شور نہ کریں, پیار محبت سے بٹھا دیں. ہاں اس لیے بھائی تمام سے ہماری گزارش ہے اخیر تک بیٹھیں اور مجمع جوڑنے والی جماعت پورے میدان میں پھیل کر اپنے بھائی وہاں ادھر ادھر بیٹھے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, کھڑے ہیں, ان کی خوشامد کر کے انہیں اجتماع گاہ میں لے کر آئے. چلو نا انہیں لاؤ اور اجتماع گاہ میں چھوڑو. تو پھر انشاءاللہ یہ جتنے بھی آئیں گے بیٹھیں گے سنیں گے, جنہیں اللہ توفیق دے گا اللہ کے راہ میں نکلنے کی اور دین کی محنت کرنے کی, وہ تمام میرے دوستوں ہمارے نام اعمال اس کا جو ثواب آئے گا. لہٰذا ہمارے جو مجمع جوڑنے والی جماعت ہے اور ساتھی ہیں اور علاقوں کے ذمہ دار ساتھی ہیں وہ اگر ادھر ادھر مجمع کو دیکھیں تو میرے دوستوں کو سبزہ بجا کر اجتماع کی جگہ پر لا کے بٹھانے کی فکر کریں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو بزرگ بھائیو, اللہ نے ہم اور آپ کو جو زندگی دی ہے اور دنیا میں اللہ نے جو کچھ ہمیں اسباب دیے ہیں, بال بچے دیے ہیں, کاروبار دیا ہے اور جو صلاحیت اور طاقت اور قوت دی ہے, یہ اللہ نے آخرت کی ابدی زندگی جو موت کے بعد آنے والی ہے اس آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے دی ہے. دنیا میں تو ہمیں رہنا نہیں ہے, ایک دن موت آئے گی, دنیا چھوڑنی ہوگی اور ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑنا ہوگا. اور مرنے کے بعد انسان آخرت میں جب منتقل ہوگا تو ہمیشہ کی زندگی اس کو وہاں ملے گی اور ہمیشہ کے لیے وہاں رہے گا, پھر اس سے کبھی موت نہیں آئے گی. ہاں یہ بات یاد رکھیں, انسان ازلی تو نہیں ہے لیکن اللہ نے انسان کو ابد کے لیے بنایا ہے, یہ ہمیشہ رہے گا. اس کی زندگی ابدی ہے موت کے بعد کی. ہاں وہ ابدی زندگی بنانے کے لیے اللہ نے یہ دنیا کی وقتی زندگی ہم کو دی ہے
اس آخرت کی ابدی زندگی میں لامحدود نعمتوں سے مالا مال کرنے کے لیے اللہ نے اس دنیا کی زندگی میں کچھ ہمیں نعمتیں دی ہیں. ان نعمتوں کو آخرت کی زندگی بنانے کے لیے قربان کرو اور اسے لگاؤ. جان اور مال یہ دو طاقتیں اللہ نے دی ہیں. انسان جہاں لگائے گا اسے وہی ملے گا. جان اور مال یہ دو چیزیں نعمتیں اللہ کی طرف دی گئی ہیں. انہی کے ذریعے آخرت بنے گی اور انہی کے ذریعے آخرت جڑے گی. اگر اس جان اور مال کو نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر اور نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جان مال آپ نے اپنی لگائی، اپنے صحابہ کے لگوائی، اور اپنی امت سے آپ کا یہی مطالبہ ہے کہ اس جان مال کو اللہ کے دین پر لگاؤ اور اللہ کو راضی کرنے پر لگاؤ. اگر اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر تمہاری دنیا کی زندگی بھی خوشحال بنا دے گا. دنیا کی زندگی کا خوشحال بننا مال پیسوں پر نہیں ہے، بنگلوں میں نہیں ہے. ہاں، بنگلوں میں رہنے والے بھی میرے دوستوں اللہ کی نافرمانی زندگی گزارنے کی بنا پر وہ بھی پریشان ہے، انہیں سکون نہیں ہے. ہاں، اس لیے کہ سکون کی زندگی اور میرے تو خوشحال زندگی تو اللہ دیں گے. اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کو نہیں دیا. یہ زندگی کا بنانا اور زندگی کا اجاڑنا یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. باقی دنیا اور دنیا کی نعمتیں اور چیزیں یہ اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے تاکہ یہ انسان دنیا میں ان نعمتوں کے ذریعے اپنی آخرت بنا دے، اپنی آخرت بنائیے. ہاں، اور آخرت کا سفر ہمارا سب کا ہے. کب ہے ہمیں کسی ایک کو پتہ نہیں ہے. روزانہ موت قریب آ رہی ہے. یہ ہماری میرے دوستوں نادانی ہے کہ جو موت قریب آ رہی ہے اس کی ہم تیاری نہیں کر رہے، اور جو دنیا چھوڑنی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دنیا تو چھوڑنی ہے، بنگلہ بنانے کے بعد ہمیشہ تھوڑا رہنا اس کو، وہ تو چھوڑ جانا ہے. دنیا میں جو مال مل کر پیسے کوڑیاں ٹھیکرے ملک و مال جو اللہ نے کسی کو دیا وہ تو ایک دن چھوڑ کے اس کو جانا ہے اور پھر یہی چھوڑنا ہے خالی. ایک آدمی بمبئی جائے اور بمبئی میں دنیا کمائے اور دنیا کما کر خوب جمع کرے اور اس کو وہاں سے کوئی نکالے چلو خالی ہاتھ چلے جاؤ، اس کا حال کیا ہوگا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو آدمی اس دنیا کو جمع کر رہا ہے، بنا رہا ہے، اور موت اس کے قریب آ رہی ہے. جب موت آئے گی تو اس موت کے آنے کے ساتھ خالی ہاتھ دنیا کو چھوڑ کر چل دے گا. اس وقت اسے حسرت ہوگی، پچھتاوا ہوگا کہ ارے جو ایمان، جو امان اور جو میرے نیک اعمال میرے کام آنے والے تھے اور مرنے کے بعد میرے ساتھ آنے والے تھے اور اس پر میری آخرت بننے والی تھی، اس کو تو میں نے کیا نہیں. اور جو دنیا، اس دنیا کو جمع کرنے کے پیچھے میں نے اپنی زندگی ختم کر دی اور وہ دنیا میرے ساتھ آتی نہیں، میرا کیا ہوگا؟ ہاں، اس لیے اللہ نے رحم کھا کر قرآن میں اپنے بندوں کو کہا، خطاب کر کے کہا ہے، ایمان والوں سے کہا ہے، او ایمان والو، او ایمان والو، اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے وہ اللہ کے تعلق کو پیدا کرنے میں اور ایمان اور ایمانی زندگی حاصل کرنے میں اسے خرچ کرو. ہاں، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے اور موت کے بعد تمہیں پچھتاوا ہو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے خرچ کرو. کہاں؟ جہاں اللہ نے بتایا ہے.
اسے خرچ کرو جہاں اللہ نے بتایا ہے، اس سے پہلے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے. فیقول، اور تم کہنے لگو رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑے دن اور مہلت دے دے، میری موت کو تھوڑی دیر اور ٹال دے. کیوں؟ اگر تم مجھے تھوڑی اور مہلت دے دے گا فاصدق، تو جو کچھ تم نے مجھے دیا ہے جہاں تم نے کہا ہے وہاں خرچ کروں گا. واقوم من الصالحین، اور تیرا نیک بندہ بننے کی محنت کروں گا. اب تک تو میں غفلت میں رہا، میں نے مال اپنا اور جو صلاحیت میں نے تیرے مرضی کے خلاف لگائی ہے اپنی لگاؤں گا. اور اب تک میں نے بننے کی محنت کی، مالدار بننے کی اور جاگیردار بننے کی اور میں 200 ڈگری والا بننے کی، یہ جو کر کے آیا ہوں وہ تو میرے کام آیا نہیں ہے. اب اگر تو مجھے وقت دے گا تو تیرا نیک بندہ بننے کی محنت کروں گا، کہ نیک بندہ بن کے آؤں گا، تیری اطاعت کر کے آؤں گا، گناہوں سے بچ کر آؤں گا، تیرے نبی کے طریقے پر زندگی گزار کر آؤں گا، مجھے مہلت دے دے. لیکن اللہ تعالیٰ فوراً کیا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز مہلت نہیں دی جائے گی. جس کی موت آئے گی اسے اپنے موت پر جانا ہے. اب موقع گیا ہاتھ سے، اب گیا موت. اب موت آنے کے بعد ہاتھ سے میرے دوستوں گیا، موقع چلا گیا. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا ہے، رہبری کی ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے اپنا ایک چاند سمجھ کر کچھ کر لو. یہ 5 موقع اللہ نے دیا آدمی کو، چانس دیے ہیں. حیات کا قبل موتک، زندگی کو موت کے آنے سے پہلے پہلے، موت کے آنے تک تو یہ موقع ہے چاند سے اپنا ایمان بنانے کا، اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں پیدا کرنے کا، نبی کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی فکر کرنے کا، اور نبی والی زندگی دنیا میں زندہ کرنے کی محنت کا اللہ نے موقع دیا ہے. کر لو موت سے پہلے پہلے. ایک پہلا چانس یہ ہے کہ زندگی کو اللہ کی طرف ایک چانس سمجھ کر موت سے پہلے پہلے اس زندگی میں کچھ کر لو. میرے بھائیوں، اللہ نے جو زندگی مجھے آپ کو دی ہے وہ اپنے کو بنانے کے لیے دی ہے. ہم نے اپنے کو بھلایا ہے اور دنیا کے بنانے کے چکر میں پڑ گئے ہیں. حالانکہ اللہ نے زندگی تک کہ ہم اپنے کو بنائیں، اللہ کا بندہ بنانے کی محنت کریں، ایمان والا بنے، ہم ایمان والے بن کے زندگی گزاریں، اللہ کے بندے بن کے زندگی گزاریں. ہاں، اپنی جی کی چاہتوں کو پوری کرنے کے لیے آئے، اللہ کی مرضی پر زندگی گزارنا سیکھیں، اس کو اختیار کریں. اس کے لیے اللہ نے حیات کا قبل موتک، زندگی کو غنیمت سمجھو موت کے آنے سے پہلے. روزانہ موت قریب آ رہی ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. ہاں، آدمی کو خبر نہیں ہے. آدمی لڑکے کی شادیاں اور شادی میں تو خوشی میں تو سمجھتا ہے مجھے خوشی ہے، اور حالانکہ اس کی موت لکھی ہوتی ہے. بارات میں جاتا ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہاں مرتا ہے. ہاں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. ہاں، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. اچھا کرے گا تب بھی ساتھ لے کے جائے گا، اور برے کام کرے گا وہ بھی ساتھ لے کے جائے گا. موت تو تجھے ایک دن پکڑے گی. ہاں، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے.
ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے۔ ہاں، جن گھروں میں لوگ رہ کر رات دن آپس میں میرے دوست کو خوشیاں مناتے تھے، میرے دوست ایک دن موت آتی ہے، اسی گھر میں غمی آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے۔ کیا کیا پرانی بنا کے بیٹھا تھا اور موت نے آ کے پکڑ لیا۔ ہاں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ موقع ہے بھی زندگی کا، ہم کر لیں۔ دوسرا ایک چانس، شبابک قبل حرمک۔ اللہ نے جوانی کی طاقت دی ہے، وہ جوانوں اس جوانی میں دھوکہ نہ کھاؤ۔ شیطان تمہیں جوانی میں اس چانس سے بے تو غافل کر کے پھر موت کے گھاٹ نہ اتار دے۔ شبابک قبل حرمک، کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ تیری جوانی اللہ نے تجھے چانس دیا ہے، بڑا ہونے سے پہلے پہلے اس جوانی میں کچھ کر لے۔ جوانی دی اللہ نے کیوں؟ تاکہ میں اللہ کا بندہ بنوں، میں اللہ کا بندہ بنوں۔ جوانی اس لیے دی تاکہ میں متقی بنوں، تقوی والا بنوں، تقوی والا بنوں، توکل والا بنوں، ایمان والا بنوں، نبی کا شیدائی بن کے زندگی گزاروں۔ اللہ نے مجھے جوانی کی طاقت دی ہے، اس کے ذریعے خدا کی مخلوق کی خدمت کروں۔ اس لیے کتابوں میں آتا ہے جو جوان اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اور عبادت گزار جو جوان ہوتا ہے، اسے قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ میرے بندے آ جا۔ اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے جوان کی جوانی کی عبادت سے۔ ہاں، عبادت گزار جوان۔ ہاں، جوانی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، جوانی کھیلنے کے لیے نہیں ہے نا، راتوں کو یہ نادانی ہے، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں ہے۔ جوانی راتوں کے خدا کی بندگی کے لیے ہے، خدا کے سامنے رونے کے لیے ہے۔ اللہ نے اسے جوانی دی ہے۔ آدمی جوانی میں میرے دوستوں ڈرائیور بنتا ہے، جوانی میں میرے دوستوں پائلٹ بنتا ہے، جوانی میں میرے دوستوں آدمی انجینئر بنتا ہے۔ جوانی کی طاقت نہیں بنتا ہے، اسی جوانی کی طاقت سے آدمی اللہ والا بنے گا۔ اگر یہ اپنی جوانی کی طاقت کو اللہ کی طاعت میں اور اللہ کی ملاقات میں اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے والے اعمال میں اگر یہ لگائے گا تو اللہ اسے اپنا بندہ بنا لے گا۔ حضرت شیخ نے اپنی کتابوں میں واقعات لکھے ہیں جوانوں کے۔ ہارون رشید کے بیٹے کا واقعہ لکھا ہے۔ بادشاہ ہے اپنے ملک کا، میرے دوست دنیا کا مالک بادشاہ ہارون رشید، اس کا بیٹا، اس نے اپنی آخرت کے لیے اپنے آپ کو لگایا کہ مجھے میرے باپ کی اس بادشاہت سے راحت آرام مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو آخرت میں راحت آرام چاہیے کہ میری آخرت بن جائے، دنیا تو چھوٹ جائے گی۔ ہاں، اس اللہ نے اللہ والا بننے کی محنت لگایا اس نے اپنے آپ کو، اور اس کے لیے باپ کے بہن کو چھوڑ دیا کہ مجھے تو اللہ والا بننا ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہاں، اور اللہ سے اتنا عظیم تعلق پیدا کیا۔ اس واقعے میں آپ نے سنا پڑھا ہوگا، مزدوری کرتے تھے وہ، ہارون رشید کا بیٹا مزدوری کرتا تھا،
کون سی مزدوری؟ اینٹیں اٹھانے کی، سیمنٹ تو گاڑی تھی میرے دوستوں، وہ کرتا تھا. اور ہفتے میں ایک دن مزدوری کر کے جتنے پیسے آتے تھے مزدوری کے، اسی سے موٹا سوکھا کھانا کھا کر ہفتہ گزارتا تھا، اللہ کی عبادت میں، طاعت میں، ہاں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے میں. کیوں؟ اور جوانوں نے اپنی جوانی کو وصول کیا انہوں نے. اس لیے بھائی میرا عزیزو، اللہ کے نبی فرماتے ایک چانس انسان کو اللہ دیتا ہے زندگی میں جوانی کا، اس جوانی میں کچھ کر لئے اور اپنے آپ کو کچھ بنا لے، اللہ کا بندہ بنا لے کہ میرا اللہ مجھے اپنا بنا لے، پکا نمازی بن جاؤں، تہجد گزار بن جاؤں، نبی کی سنتوں کا عمل کرنے والا بن جاؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جوانوں نے اللہ کے نبی کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے میں قربانیاں دی ہیں، میں بھی قربانی دوں. مسجد والا بنو، مسجد والے بنو، بازار والے نہ بنو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ آبادی میں سب سے پیاری جگہ اور محبوب جگہ مسجد ہے. خیر البقاء مساجدها، بستی میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند اور پیاری جگہ مسجد ہے. وشر البقاء اسواقها، اور آبادی میں سب سے بدترین جگہ اللہ کی نگاہ میں بازار ہے. بازاروں میں گناہ ہوتے ہیں، بازاروں میں خدا کی ناراضگی کے کام ہوتے ہیں. ہاں بازار میں آدمی دین کی بات نہیں کرتا، بازار میں غفلت کی باتیں کرتا ہے. شر البقاء اسواقها، آبادی میں سب سے بدتر جگہ اگر ہے تو آپ بازار ہے. ہم بازاری نہ بنے، ہم مسجد کے آباد کرنے والے بنے. مسجد کے آباد کرنے کے معنی یہ میرے دوستو، نماز کے پابند بنے، مسجد میں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں، مسجد میں قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھے، مسجد میں اللہ کی یاد کرنے کے لیے بیٹھے، مسجد میں اس نیت سے بیٹھیں کوئی بھی مسافر آئے گا میں اس کی خدمت کروں گا. اے بچے یہاں سے نکلو، سب کی گردن پھران کے نکل رہے ہو، گناہ ہے. تو پھر آگے کیوں بیٹھے تھے؟ پہلے سے پیچھے بیٹھتے. جوانی اس لیے میرے دوستوں، جوانی مسجد والے بنو گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو آدمی مسجد کا عادی ہو اور مسجد میں اپنا وقت گزارتا ہو، اس کا ایمان والا ہونے کی دعوت دو، ایمان گواہی دو، ایمان والا ہے. اللہ نے قرآن میں بتایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے گھروں کو، آپ مسجدوں کو آباد تو وہی کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں. ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے مچھلی پانی میں. مچھلی کو پانی چھوڑنے کی یہ نہیں ہوتی. اگر کوئی سے مچھلی کو پانی سے باہر نکالتا تو تڑپتی ہے کہ مجھے پانی میں پہنچاؤ. پر مسلمان مسجد میں ایسے مچھلی کا پانی میں ہونا، اسے مسجد سے نکلنے کی چیز نہیں چاہتا. ہاں ایمان کی مجلسوں میں، تعلیم کے حلقوں میں، خدا کی مخلوق کی خدمت پہ ہمارا وقت لگ رہا ہو. جوانی، ہاں تو جوانی ایک خدا کی نعمت ہے، ایک چانس ہے. شبابک قبل حرم، تیرا بڑھاپا آئے اس سے پہلے پہ جو جوانی ہے اس جوانی کو غنیمت سمجھ کے کچھ کر لے. ہاں اللہ کا بندہ بن، دین کا دائی بن جا، تہجد گزار بن جا، نیکی کا عادی بن، یہاں تک کہ تیرے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے. اور یہ ہوگا نبی والی محنت سے، نبی والی محنت سے. جب بار بار تم اللہ کے راہ میں نکلو گے
اور جماعت میں نکل کر محنت کرو گے، اس کے نتیجے میں خدا یہ نعمت دے گا۔ الحمدللہ تمہارے جیسے نوجوان بچے، انہوں نے دین کی محنت اپنے آپ کو لگایا اور دین کی محنت میں لگے، اللہ تعالیٰ شانوں نے ان سے بڑے بڑے کام لیے اور ہزاروں جوانوں کی زندگیوں کے صحیح آنے کا ذریعہ بن گئے، اور دین کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں کے تارا بن گئے۔ جوانی ہے۔ تیسرا موقع، تیسرا چانس اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے، صحت کا قبل سقم، کہ اللہ نے تجھے جو تندرستی دی ہے یہ چانس ہے۔ تندرستی، یہ تندرستی ختم ہو کر بیمار ہو جائے اس سے پہلے پہلے تو کچھ کر لے۔ ہاں تندرستی ہے، جماعت سے نماز پڑھ سکے گا تو مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھ۔ تندرستی دی ہے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتا ہے، نوافل پڑھ سکتا ہے۔ تندرستی میں اللہ کے دین کے لیے دور دراز کے سفر کر سکتا ہے، سردی میں گرمی میں اللہ کے دین کے لیے محنت کر سکتا ہے۔ تندرستی ہے۔ اور جب تندرستی نہیں ہوگی تو پھر چاہے گا مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کو تب بھی نہیں پڑھ سکے گا۔ اللہ کی راہ میں جانے کے لیے سوچے گا تو سوچے گا میں کیا کیسے کروں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو اللہ بڑے کریم ہیں، جو آدمی تندرستی کے زمانے میں اللہ کی بندگی کرتا ہے، دین کی محنت کرتا ہے، اطاعت میں لگتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، اور پھر بیمار ہو جاتا ہے، اور بیماری میں جو تندرستی کے زمانے کے نیک کام کرتا تھا وہ نہیں کر پاتا، بیمار نہیں کر سکتا، جماعت کی نماز میں نہیں جا سکتا مسجد میں، تو اللہ تعالیٰ شانہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرا بندہ تندرستی کے زمانے میں جتنے نیک کام کرتا تھا اور بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا، اس کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھو۔ سوچو، بڑی پیاری میرے دوستو یہ ہے، ہماری جوانیاں، ہماری طاقتیں دین کی محنت میں لگے، گشتوں میں جاؤ، مسجد وال جماعت کے ساتھ جڑو، اور گھر گھر جا کے ملاقاتوں میں لگو۔ جو فارغ وقت ہے اس فارغ وقت کو مشغول کر دو، گشتوں میں، تعلیم میں، قرآن کی تلاوت میں، ماں باپ کی خدمت میں، محلے والوں کی خدمت میں اپنے آپ کو لگا دو، تو پھر غلط کاموں سے بچ جاؤ گے۔ آدمی کرنے کے کام میں لگتا ہے تو نہ کرنے کے کام سے بچتا ہے۔ آدمی مسجد میں بیٹھتا ہے تو بازار سے بچے گا، نہیں تو نماز پڑھ کے سیدھے کہاں جائے گا بازار میں۔ نیکی میں لگے گا تو گناہ سے بچے گا۔ ہاں اللہ کے راستے کی محنت میں جب آدمی لگاتا ہے وقت تو اللہ تعالیٰ اس محنت کی برکت سے اسے اپنا بندہ بنا لیتا ہے، اسے اللہ ایمان دیتا ہے، ایمانی زندگی دیتا ہے، اور اسے اللہ نیک اعمال کا مزہ اور حلاوت دیتا ہے، اور اسے دنیا میں خیر کے پھیلنے کی چابی بناتا ہے۔ خیر پھیلے گی اس سے۔ آپ میں بہت سے جوان ہیں جن کو اللہ نے دین کی محنت میں لگایا اور دین کی محنت میں لگے، آج وہ میرے دوستو اپنے محلوں کا گشت کرتے ہیں اور جوانوں کو غفلت کی جگہوں سے کوشش کر کے لے آتے ہیں، اجتماع میں لاتے ہیں، اپنے ساتھ تین دن اپنے ساتھ لے کے نکلتے ہیں، پھر وہ جوان نمازی بنتے ہیں، اللہ کے دین کی محنت مددگار بنتے ہیں۔ ہاں موقع ہے اس تندرستی کو میں دوستوں اللہ کے دین کی محنت میں لگایا آدمی۔ اب ہم نہیں جا سکتے، ہمارے پیر اب نہیں چل سکتے، اب دعائیں کرنی پڑتی کہ اللہ کچھ صحت دے دیتے دین کی، تیرے دین میں دین کے تقاضوں پر چلیں۔ ہاں تو تیسری نعمت اللہ کی جو ہے چانس، وہ تندرستی ہے۔ چوتھی بات، فراغت قبل شغلک، کہ اللہ نے جو کچھ فرصت کا موقع دیا وقت دیا ہے، اسے اور کاموں میں مشغول ہونے سے پہلے اس فراغت کو دین کے کاموں میں لگا دو۔ ہاں مہینے کے 3 دن گشتوں میں، اپنے محلے کی ملاقاتوں میں، ہاں دین کی دعوت میں، قرآن کی تلاوت میں، نیکی کے اعمال میں،
دین کے سیکھنے سکھانے میں اپنی فراغت کو اس میں لگاؤ. ہاں آدمی مشغول نہیں ہوتا، فارغ ہوتا، گناہ میں جاتا ہے. گناہ کی جو ہے دوستو فراغت جو ہے، فرصت، یہ گناہ کا دروازہ ہے. آپ دیکھیں اتوار کی چھٹی ہے، کام دھندا کچھ دیکھا کہ چلو گھومنے پھرنے چلو. کہاں کہ گناہوں کی جگہوں پر. ہاں فرصت میں آدمی دوستوں میں بیٹھتا ہے، ہنسی مذاق پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. فرمایا جو تجھے فراغت ملے اسے غنیمت سمجھ، چاند سے ہے اس میں کچھ کر لے. نماز پڑھ، تلاوت کر، دین سیکھ، گشتوں میں جا، خدا کی مخلوق کے ساتھ خدمت کرنے کے لیے جا، ان کو نفع پہنچانے کے لیے جا، ماں باپ کی خدمت کے لیے جا، اپنی بہنوں کی ملاقات کے لیے جا. ہاں کتاب ابھی آتا ہے وہ قدم آدمی کے جو اپنی محرم عورتیں جو ہیں، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ماں ہے، یہ جو محرم عورتیں ہیں ان کی ملاقات کے لیے جو قدم چلتا ہے وہ اللہ کو بہت محبوب ہے. اور پانچویں چیز غنا کا قبل فقر، کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، سہولت دی ہے. ہاں سہولتیں دی ہیں، اس کو تیری زندگی سے ختم ہونے سے پہلے پہلے اس میں اس مال کو، اس سہولت کو اللہ کے مرضیات میں اور اعمال میں لگا دے. ہاں فراغ قبل شغل، فرصت ہے، چھٹی آ رہی ہے، ویکیشن آ رہا ہے، ویکیشن میں اللہ کے راستے میں ترتیب بنا کے نکل جا. تیری ویکیشن، تیرے گورنمنٹ سرونٹ ہے، ویکیشن ہے، تو اس ویکیشن کو اللہ کے دین کی محنت لگا دے. ایمان سیکھنے میں، ایمان کو ایمان کی سکھانے میں، اور جس محنت میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو تھکایا ہے اس محنت میں اپنے آپ کو تھکا دے. ورنہ یہ لگنا تو ہے کہیں. ہاں اس میرے بھائی میرا عزیزو، یہ 5 چانس ہیں زندگی، جوانی، تندرستی، فراغت، چھٹی، اور میرے دوستوں خدا نے جو کچھ دیا ہے وہ مال. اللہ نے ہمیں مال دیا، گھر دیا، ہم بہت سی نعمتیں دی ہیں میرے بھائیوں، اس کو اللہ کی مرضی پر لگانے والے بن جائیں. جب آدمی اپنی نعمتوں کو اللہ کی مرضی پر لگاتا ہے تو اللہ اس کی نعمتوں میں برکت دیتا ہے. لیکن شکر تم لازیدنکم، اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ہماری نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرو گے تو ہماری پکڑ بھی بہت سخت ہے. شکر 2 قسم کیا ہے، ایک تو شکر زبان کا، اور ایک اللہ کی نعمت کا شکر عمل سے. ہاں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی. ہاں حکومت دی تو اللہ نے ان سے شکر کا مطالبہ کیا، اے بنو آل داؤد شکرا، او داؤد علیہ السلام کی اولاد عمل سے اللہ کا شکر ادا کرو. جو نعمتیں اللہ نے دی ہے اسے اللہ کی رضا کے کاموں میں لگانا، یہ اس کی شکر گزاری ہے. شکر گزاری ہے. آپ نے اپنا بھائی، آپ کا قائد بھائی بیچارہ ضرورت مند تھا، آپ نے اسے 100 روپے دیے کہ بھائی یہ گھر کے کام میں لے لیجیے. وہ تمہارا بھائی اس 100 روپے کو لے جا کر ہوٹل میں جا کے بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ اس 100 روپے کو کھا کر ختم کر دے، اور پھر آپ کے پاس آئے کہ بھائی شکریہ آپ نے مجھے 100 روپے دیے. تو آپ کو اچھا لگے گا کہ کیسا نادان آدمی ہے
میں نے اس کو 100 روپئے دیا کہ اس کے بعد بچوں کو کام لگے اور یہ ہوٹل میں کھا کے آگے میرے پاس شکر ادا کرنے آیا ہے. ہاں اگر بڑا بھائی غصے والا ہوگا نا تو وہیں پر تماچا مارے گا اس کو کہ میں نے تجھے 100 روپئے سے تاکہ تیرے گھر جا کر چلتے ہوئے اب تو میرے سامنے کھا کے میرے پاس آ کے کہتا شکریہ. تو شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت جس کام کے لیے دی اس میں لگاؤ. اللہ نے صحت دی ہے اللہ کی عبادت میں لگاؤ, دین کے کاموں میں لگاؤ. اللہ نے مال دیا ہے تو مال خدا کے رضا کے کاموں میں لگاؤ, یہ اس کی شکر گزاری ہے. اور اگر اللہ کی نعمت کی شکر گزاری نہیں ہوگی تو ان عذابی میرا عذاب دردناک ہے. ہاں خدا نے اس مسلمان کو بادشاہت دی تھی لیکن بادشاہت میں آنے کے بعد اس نے شکر گزاری نہیں کی تو اللہ نے اس کی بادشاہت کو چھین لیا. چلو یہاں سے اللہ مسلمان کو مال دیتا ہے اور مال کو جب غلط جگہوں پر خرچ کرتا ہے تھوڑے دنوں کے لیے خدا ڈھیل دیتا ہے کسی طریقے سے توبہ کر لے اور اس سے معافی مانگنے میں سے معاف کر دوں, لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور اپنے مال کے نشے میں خدا کو ناراض کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شاموں کے حالات آتے ہیں. اولاد اللہ کی نعمت ہے لیکن کیوں نہیں کب نعمت ہے؟ اس اولاد کو اللہ کا نام سکھاؤ تب, دین سکھاؤ تب. یہ تمہاری اولاد اللہ کی مرضی پر زندگی گزارے, نبی کی سنت پر زندگی گزارے, اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی محنت کرے تو یہ اولاد تمہاری نعمت ہے. ہاں جب تم یہ نعمت اس اولاد کو دین سکھاؤ گے اور یہ اللہ کے دین و اطاعت کی زندگی گزارے گا تو پھر اللہ تعالیٰ شانو اس اولاد کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا. اسی میرے بھائی میرے عزیزو, یہ اجتماعات جو کیے جاتے ہیں اس اجتماعات میں بھی دوستوں بیان سنانے کے نہیں ہے, یہ تو ایک فکر کے لیے جمع ہو رہے ہیں کہ بھائی ہماری زندگی میں دین کیسے آئے, ہماری زندگی دین پر کیسے لگے, ہماری اولاد دین پر کیسے لگے, ہم اللہ کے دین پر چل کر اللہ کی برکتوں کو مددوں کو کیسے حاصل کریں. ہاں صحابہ نے سب سے پہلے ایمان سیکھا, تعلم الایمان, ہم نے ایمان کو سیکھا. ایمان سیکھنے کے معنی یہ ہے کہ اتنی محنت کی کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ڈر اتنا آ گیا کہ جو خوف خدا ہمیں اللہ کی منع کردہ اور حرام کاموں سے روک دیا. اس نے جتنا ڈر اللہ کا آئے گا انسان حرام سے رکے گا, یہ اسے روکے گا. ہاں اور انسان جتنی نماز کا پابند صحیح نماز پڑھے گا اور نماز کے پڑھنے میں اپنے آپ کو لگائے گا اور صحیح نماز ادا کرے گا. کہاں جا رہے بھائی؟ تو بھی چھوٹے بچے جیسا معاملہ کرتا ہے. جوان آدمی ہے تو پھر میرے دوستوں آدمی اپنی زندگی کے اصول کرتا ہے. میرے بھائی دین کی محنت, اس لیے بھائی دوستوں آواز سے کہا جاتا ہے کہ صحابہ نے ایمان سیکھا, یعنی اپنے دل میں محنت کر کے اتنا خوف پیدا کر دیا کہ جو خوف خدا انہیں حرام سے روکنے لگا, حرام کے قریب بھی جاتے تھے وہ, اور اللہ کے فرائض پر ان کی زندگی گزارنا آسان ہو گیا ان کے لیے. ہاں آج ہم بھی بے دوستوں اجتماع میں آتے ہیں, علماء کی بیان سنتے ہیں, اس بیان کو سننے کے بعد ہمارا بھی جذبہ بنتا ہے کہ ہم بھی نیک بن جائیں, ہم بھی نمازی پکے بن جائیں اور ہم بھی ہو جائیں. یہ تمام کے میرے اندر کا جذبہ لیکن ہوتا نہیں. اور لوگ کہتے بھی ہیں مطلب نماز پڑھنے کی بہت جی چاہتے کہ ہوتا نہیں. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ اعمال کرنے کی جو طاقت آپ نے پیدا ہی نہیں کی ہے. ہمارے ایمان میں اتنی کمزوری آ چکی ہے کہ جو ایمان ہمیں اللہ کے حکموں پر کھڑا نہیں کر, 5 وقت کی نماز ہمیں نہیں پڑھا سکتا. ہماری مثال تو اس آدمی کی ہے کہ جو آدمی ظاہر میں تو میرے دوستوں 4 من کا ہے لیکن اس کے اندر بیماری کیا ہے؟ لو پریشر کی ہے.
اب لو پریشر ہو گیا، اب اس کو کہو بیٹھو تو کہتا ہے میری ہمت نہیں، اب نہ بیٹھتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ کھاتا ہے، کیونکہ لو پریشر ہے، ڈاؤن ہے۔ جب تک پریشر اپنی جگہ پر نہیں آتا وہاں تک اس میں یہ ہمت نہیں آتی۔ جب پریشر کا علاج ہو کرتا ہے اور پریشر اپنی درجے پر آ جاتا ہے تو اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ بیٹھو، تو خود کیا مجھے بٹھاؤ، کھانے کو کہنا نہیں پڑتا، وہ خود اندر تقاضے آتے ہیں، تندرستی آ گئی۔ ہاں ایسے ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایمان، ہم ایمان والے ہیں، لیکن ہمارے ایمان کا پریشر لو ہے، کمزور ہو گیا ایمان۔ جس ایمان کی کمزوری کی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں بھائی میرے سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، صبح آنکھ نہیں کھلتی، یہ کہتا ہے، اور میں دین پر چلنا بڑا مشکل بھائی نہیں ہے۔ جیسے وہ دو پریشر والے کو کھڑا ہونا مشکل نظر آتا ہے، ایسے ہمیں بھی دین پہ چلنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس کا علاج کیا جاتا ہے اور تندرستی ملتی ہے، وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ ہم بھی اللہ کے راہ میں نکل کے ایمان پر محنت کریں گے اور ہمارے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی تو پھر میرے دوستو یہ ایمان ہمیں دین پر چلائے گا۔ پھر اندر ایمانی جذبے کے نماز پڑھوں، گناہوں سے بچوں، ماں باپ کی نافرمانی سے بچوں، ماں باپ کو راضی کروں، مال اللہ نے دیا ہے تو اسے نیک کاموں میں لگاؤں، غریبوں کو لگاؤں۔ یہ تمام اندر کے جذبات ایمان سے آئیں گے۔ پھر گناہوں کی طرف طبیعت نہیں چلے گی، ایمان بنا ہے۔ ہاں صحابہ نے اپنا ایمان بنایا، سیکھا، اور یہ ایمان جب بن گیا اور نمازیں صحیح ہو گئی تو میرے دوست پھر اللہ کے احکام کو چلنا آسان ہو گیا ہے۔ اور جب ان کی زندگی اللہ کے حکموں پر آ گئی تو اللہ کی مددیں ان کے ساتھ ہو گئیں، اللہ نے ان کی تنگیوں کو دور کیا، تنگیاں دور ہو گئی، ان کے آپس کی عداوتیں، دشمنیاں ختم ہو گئیں، ان میں محبتیں آ گئیں۔ ہاں اور ان کے گھروں میں اللہ کی طرف سے برکتوں کے دروازے کھل گئے، یہ دوسروں کو کھلانے والے بن گئے، جن کے گھروں میں فاقے تھے ان کے فاقے دور ہو گئے، اور اللہ نے عزت زندگی ان کو دی، دنیا کو اللہ نے ان کے قدموں میں ڈالا کہ لو راستہ یہ ہے۔ یہ محنت اللہ نے ہمارے اور آپ کے اس دور میں اللہ نے اس کو زندہ کیا ہے، ورنہ کس کے پاس وقت ہے بھائی کسی کے پاس جانے کا؟ اپنی جان اپنا مال لگا کر مسلمان جماعتیں ہمارے پاس آتی ہیں، ہمارے گھروں پہ آتی ہیں، ہاں اور ہمیں اللہ آخرت کی باتیں کرتی ہیں۔ یہ تو میرے دوستو اس اللہ ہی کی طرف سے میرے دوستو ہے کہ اللہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے، کہ اللہ اس امت کو پھر عزت دینا چاہتا ہے کہ امت اپنی عزت کی زندگی پر آئے، اور اللہ اپنی مددوں سے اسے نوازنا چاہتا ہے۔ اس میرے بھائیوں اس محنت کو کھیل نہ بناؤ، یہ عظیم محنت ہے اور اللہ کی محبوب محنت ہے، نبی والی محنت ہے۔ اللہ کے نبی والی محنت میں جان مال لگاؤ گے، اللہ نبی والی زندگی دے گا، نبی والے اخلاق دے گا، نبی والا فکر دے گا، اور اللہ نبی والی مدد تمہارے ساتھ کرے گا۔ ہاں اور تمہاری اولادیں دنیا میں تمہارے لیے رحمت بنے گی، اور تمہاری اولادوں سے دنیا میں اللہ کے نبی کا دین زندہ ہو رہا ہوگا، اور تم قبروں میں سو رہے ہوں گے، اور اللہ اس کا ثواب تمہیں دے گا کہ تم ایسے سپوت چھوڑ کے آئے ہو جو میرے نبی کی دین کی محنت کر رہے ہیں۔ ہاں 7 پشتوں تک زندگی خدا بنا دے گا دین کے ذریعے۔ اگر گھر زندگی کے دین نہیں لائے، گھروں میں دین نہیں لائے، اولاد کی زندگی میں دین لانے کی فکر نہیں کی تو میرے بھائیوں آدمی پر خدا کی ناراضگی اترتی ہے۔ ہاں بادشاہوں کی اولادیں میرے دوستوں، بادشاہوں نے جب اپنی اولاد کو دین نہیں دیا، ملک دیا، دین نہیں دیا، ایک وقت آیا کہ ان کی اولادیں میرے دوستوں بھیک مانگنے والی بنی ہیں۔
تاریخ بھی شاہد ہے کہ بنو امیہ کے صاحبزادے اور شہزادے میرے دوستوں شام کی میرے دوستوں جامع مسجد کے دروازے پر میرے دوست کو کھڑے ہو کے کہتے تھے یہ مسجد میرے دادا نے بنائی مجھے کچھ دے دو. اور تمہارے محلوں میں دیکھو تمہارے علاقوں میں دیکھو کچھ سال پہلے جو مالدار تھے اور جن کے دل کو میرے دوستوں جاہو جلانی تھی آج ان کا حال ان کے بچوں کا حال کیا ہے. انہوں نے اپنے بچوں کو بہت کچھ دکانیں کاروبار دیے دین نہیں دیا بے دینی کے ساتھ نہیں گزارتے رہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شانوں نے ناراض ہو کر یہ جو کچھ دیا تھا وہی چھینا. چلو جاؤ نوکریاں کرو. ان کے بچے آپ دیکھیے اور کتابوں میں آتا ہے کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں اور سود سے اپنے کاروبار کرتے ہیں اللہ انہیں 40 سال کی مہلت دیتا ہے. 40 سال کے بعد سودی پیڑھی ختم ہوتی ہے. اللہ اسے ختم کر دے. چلو یہاں سے اس لیے بھائیو ہم اپنے پر رحم کھائیں اپنے اولاد پر رحم کھائیں. اگر ہمیں اللہ کے نبی کی امت سے محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں انہیں ان کی خوشامد کریں. اور یہ امت جو میرے دوست جہاں زندگی گزار رہی ہے ان کی طرف سے کڑوی کسیدیں آئے جھیل کے محنت کریں اور محنت کا پھر اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اللہ تو ہمیں بھی دے ہدایت ہماری اولادوں کو دے ہدایت امت کو ہدایت دے دے. محنت کے بعد ہی مانگا جاتا ہے. کسان اپنی زمین پر جو محنت کرنی ہوتی ہے محنت پہلے کرتا ہے. ہاں زمین کو جوتتا ہے بیج ڈالتا ہے پانی پلاتا ہے پھر اللہ سے کہتا ہے اللہ میری کھیتی میں برکت دے. تو اللہ اس کی کھیتی میں برکت دیتا ہے. وہ ایک من ڈالتا ہے اللہ اس کو ٹن کے حساب سے واپس کرتا کہ لے. ایسے میرے بھائیوں دین کی محنت میں ہم قربانی دیں گے اپنی اولاد کو دین کی محنت میں لگائیں گے. اپنے گھروں میں وہ دینی اعمال کریں گے جو مسجد نبوی میں حضور نے اپنے امت کے ایک ایک فرد کو جو اعمال دیے تھے. گھروں میں تعلیم تھی نمازیں تھی عبادت تھی قرآن کا سیکھنا سکھانا تھا غریبوں کی مدد وغیرہ تھی. یہ تمام اعمال جب ہم اپنے گھروں میں زندہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں میرے بھائیوں اللہ کی رحمتیں آئیں گی. اللہ ہماری تنگیاں دور کرے گا اور اس کے لیے ہمارے اندر تقوی آئے گا توکل آئے گا شکر گزاری آئے گی نبی کی سنتوں کی محبت آئیں گی خدا کی مخلوق پر رحم کھانے کے جذبے ہمارے میں پیدا ہوں گے. ہاں اور میں دوستوں ان صفات کی بنیاد پر اللہ ہمیں دنیا میں عزت کی زندگی دے گا اور دنیا میں ہماری محبوبیت کو خدا اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالے گا. آپ دیکھیے صحابہ کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے لیکن آج بھی ان کی محبت ہمارے دل میں ہے. ہمارا شرابی کبابی مسلمان اس کے سامنے بھی اگر کوئی صحابہ کو گالی دے تو برداشت نہیں کرے گا جان دے دے گا. وہ محبت اللہ نے ڈالی ہے. 1400 سالوں بھی جب محبت ختم نہیں ہوئی اللہ وہ محبت ہمیں اس راستے سے دے گا. اس لیے بھائیوں آپ اللہ سے ہماری گزارش ہے زندگی کی ترتیب کو صحابہ کی ترتیب پر لاؤ. صحابہ بھی بال بچوں والے تھے صحابہ کھیتی والے تھے صحابی کاروباری تھے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ امت کا بہت بڑا مالدار ہے جن کی وفات کے بعد جن کا ورثہ کروڑوں میں دوستوں تقسیم ہوا ہے. سونے اور چاندی ان کے ٹکڑے بنا کے بے دوست بانٹے گئے ہیں لیکن اللہ کے دین کی مدد کرنے والا تھا. مسجد نبی کے شورا کے ممبر تھے وہ. ہاں دین کی فکر کر رہے ان کا دماغ دین کے لیے خرچ ہوتا تھا. ہماری طرح نہیں دنیا کے پیچھے. اللہ کا دین دنیا میں کیسے زندہ ہو. ہاں اللہ کی دین کی محنت میں جماعتیں گئی ہیں ان کی نصرت کا کیا شکل ہو یہ سوچتے مسجد نبی کرتے تھے. اس لیے بھائی میرا عزیز ہو ایک محنت ہے. اس محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ گے تو یہ جان مال لگے گی انشاءاللہ اللہ ایمان بھی دے گا ایمانی زندگی دے گا ایمانی صفات دے گا اور اللہ اس کا بدلہ دنیا میں
میرے دوستوں برکتوں سے دے گا اور اس کا بدلہ آخرت میں نعمتوں سے دے گا. دینداری پر دنیا میں برکتیں آتی ہیں اور دینداری کے ساتھ جب آدمی مر کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں سے نعمت اور جنت دیتا ہے. اسی لیے بھائی محنت ہے، اس محنت کو محنت سمجھ کر اپنی ضرورت سمجھ کر کرو اسے اور زندگی کے پروگرام میں داخل کرو. یہ نہیں ہے اجتماع میں آئے کہے کھاتے وہی لگ گئے دکانوں پر کاروبار میں بازاروں میں. نہ، اس محنت کے اعمال ہیں جس کو عملی طور پر جماعت میں نکل کر سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت دینا سیکھو. کہ کسی مسلمان کو دین کی دعوت دینا تو طریقہ کیا ہے؟ نرمی ہے، ہاں اس کی محبت ہے، ہاں اس کے ساتھ چھوٹا بن کے بات کرنا. یہ تمام چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں میرے بھائیوں. اور یہ اللہ کے راستے میں نکل کر گشتوں میں نکل کر اللہ تعالیٰ اسے یہ سکھاتے ہیں. دعوت ہے کہ بھائی زبان پر اللہ کی بڑائی آئے، آخرت آئے، قبر آئے، حشر آئے کہ یار یہ تمام چیزیں ہونے والی حق ہیں. ہاں اس کی دعوت. نماز، اپنی نماز کو صحیح کرو. نماز تو اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنے کا ایک عمل ہے کہ آدمی جب نماز میں داخل ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ میں دوستوں تعلق جڑ جاتا ہے. حدیثی کتابوں میں آتا ہے جب مسلمان نماز پڑھتا ہے اور نماز میں شامل ہوتا ہے اور جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو آسمان سے اللہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و تعریف بیان کی ہے. حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھا تقسیم کیا ہے. آدھا اس کے لیے، آدھا میرے پر ہے. ہاں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ آسمان سے اس کے جواب میں کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. الرحمن الرحیم، جب بندہ یہ کہتا ہے نماز میں تو آسمان سے عرش سے اللہ جواب دیتا ہے ہاں کہ میرے بندے نے اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا و تعریف کی. ہاں مالک یوم الدین، یہ تیسری آیت ہے. اس تیسری آیت کو جب نماز میں کہتا ہے تو اللہ عرش پر اس کے جواب میں فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین جب یہ کہتا ہے تو اللہ عرش پر اس کا جواب، ایک ایک آیت پر اللہ جواب دیتا ہے. ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے. آدھا اس کے ذمے، آدھا میرے ذمے ہے. اس کے ذمے میری عبادت ہے، طاعت ہے، یہ میری عبادت اطاعت کرے اور پھر مجھ سے مانگے، میں اس کی مدد کروں گا. ہاں آگے اللہ نے پوری دعا بتائی کہ اور یہ مانگ میرے بندے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں میرے بندے کا سوال ہے اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو دوں گا. نماز ایسی تھوڑی ہے کھیل کود کی. نماز تو اللہ کے ساتھ مناجات ہے. ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں اپنے بندوں کو نماز میں بلا کے اس نے ان سے مناجات کرنا چاہتا. میرے بندے آؤ میرے دربار میں اور مجھ سے مناجات کرو اور مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا. ہر مشکل کا حل نماز ہے. حضور نے اپنی امت کو ہر مشکل کا حل نماز بتایا اور 5 وقت کی نماز کے علاوہ اپنی امت کو صلاۃ الحاجت سکھائی کہ کوئی تیری ضرورت ہو تو یہ نماز پڑھ اور اللہ سے دعا مانگ، اللہ تیری حاجت کو پوری کرے گا. نماز معمولی چیز ہے نہیں. نماز سے اللہ کو کچھ ہم سے نہیں چاہیے. اللہ بہت کچھ دینا چاہتا ہے، اس کو دینے کے لیے اللہ نے نماز دی امت کو کہ امت نماز کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کر اللہ سے اپنی ضرورتوں کو پوری کروائے. ہاں
اس میرے بھائی میرے عزیزو، اپنی نماز کو صحیح کرنا، ہاں نماز کو صحیح کر کے پڑھنا چاہیے۔ ہاں اللہ کے نبی نے اپنی امت سے نماز پڑھنے کو فرمایا۔ کون سی نماز؟ کہ جیسی میں نماز پڑھتا ہوں ایسی تم پڑھو۔ ہاں ہاں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسی نماز پڑھو۔ اسے بنانا ہوگا۔ جماعت میں اس لیے نکالا جاتا ہے، گھر کی مشغولی میں آدمی یوں ہی زندگی گزار لیتا ہے۔ ہاں، اور اللہ کی راہ میں شام میں لگا کر نبی والی محنت میں لگے گا، اب اس کی نماز میں جان پڑے گی۔ نماز سیکھنا ہے۔ قرآن ہمارا کچا بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا، ہمیں سیکھنا ہوگا۔ ہمیں قرآن پاک میں اللہ کے جہاد والی نماز بنانے کی محنت کرنی پڑے گی۔ جماعت میں نکل کر اس کی نیندوش کو محنت کرائی جاتی ہے۔ ہاں، پھر آدمی میرے دوستوں اپنی صحیح نماز جب اس کی ہوتی ہے تو اس کی زندگی صحیح ہو جاتی ہے۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی یوں گزار رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیسے جینا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں نکل کر 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق کیسے گزارنی وہ سیکھنے کا موقع ہے۔ ہاں، وہ سکھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ بہت سے اللہ کے بندوں نے جماعتوں میں 4 مہینے نکل کر اپنے قرآن کو صحیح کیا، اپنے قرآن کو صحیح کیا، قرآن سیکھا۔ 70 سال کی عمر کے بے بوڑھوں نے 4 مہینے جماعت میں نکل کر قرآن سیکھا ہے۔ اپنی زندگی میں فکر پیدا ہوئی ان کی کہ ہماری تو نمازیں بہت قضا ہوئی ہیں، تو انہوں نے اپنی 30 سال کی نمازیں قضا کی۔ 30 سال کی نمازیں، جب اندر ایمان آتا ہے یہ سب باتیں میں تو جمع ہوتی ہیں۔ لوگوں نے اپنی 20 سال کی زکات ادا کی، مالداروں نے۔ ایمان اندر بنا ہے، میں مالدار کئی سالوں سے ہوں، میں نے زکات ادا نہیں کی ہے، اگر اس حال میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ تو وہ میرے دوستوں یورپ سے اور افریقہ سے میرے دوستوں ہوائی جہاز میں بیٹھ کر ہندوستان آ کر علماء اور مفتیان کرام کے پاس جا کر اپنی پوری حالت بیان کر کے اور پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا؟ تو 20 سال کی زکات ادا کی۔ اندر سے میرے دوستوں ایمان اور ایمانی فکر آتی ہے نا، تو پھر آدمی معافی مانگنے میں شرم نہیں کرتا۔ بھائی معافی ہو جائے آخرت بن جائے گی، اگر نہیں معافی مانگی تو قیامت کے دن مجھ سے حق مانگے گا، میں کہاں سے دوں گا؟ اس لیے بھائیو آپ رضا سے گزارش یہ ہے، ایک محنت ہے اس کو، میں یہ نہیں کسی کے تبلیغ والے آتے سب لکھو چلا، ان کے لیے نہیں جانا، اپنے لیے جانا ہے اور اپنی فکر سے جانا ہے۔ ہاں، اپنی فکر سے جاؤ، اپنے سال کی ترتیب بناؤ کہ سال میں اللہ کے دین کو زندگی میں لانے اور زندہ کرنے کے لیے مجھے 4 مہینے لگانے ہیں۔ 4 مہینے لگاؤ گے تو تم بھوکے نہیں مرو گے۔ اللہ تمہیں 8 مہینے کی معمولی محنت میں 12 مہینے کی روزی اللہ پہنچا دے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ان سے فرمایا تھا، اے زبیر، روزی کا دروازہ اللہ کے عرش کے سامنے کھلا ہوا ہے جو کبھی نہیں بند ہوتا۔ اگر آدمی کاروبار بند کر کے بھی جائے گا تو اس کی روزی بند نہیں ہوگی، دکان بند نہیں ہے، روزی اس کی جمع ہے اور ہوگی اللہ کے بارگاہ میں۔ اور جب یہ آ کر اپنی دکان کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا جو جمع ہے وہ بھی دے دے گا کہ چلو اپنی سالانہ تصویر پر پابندی کرو، 4 مہینے چلا لیکن اپنے وقت پر لگانا ہے اور جانا ہے۔ اس سے اندر ایمان کو پانی پہنچے گا، ایمان میں میرے دوستوں قوت پیدا ہوگی اور ہمارے اندر میرے دوستوں اللہ کی اطاعت کا جذبہ اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی، اور جیسی زندگی گزاریں گے ایسے حال میں موت آئے گی۔
صحابہ یہی فرماتے تھے کما تحیون تموتون، جس حال میں زندگی گزارتے ہو اسی حال میں مرو گے، جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ اگر ہم اللہ کے نبی والی محنت کرتے کرتے دنیا سے مر کر جائیں گے تو میرے دوست اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ اٹھائے گا۔ اس محنت کو زندگی میں داخل کرو، اس محنت کے ساتھ اپنی دنیا کے کاروبار کو، کاروبار کے ساتھ محنت نہیں، اس محنت کے ساتھ کاروبار۔ اور اس محنت کو جب میرے دوستوں اب اپنی زندگی کا کام بنائیں گے تو اس کی برکت سے اللہ ہماری دنیا بھی آسان کرے گا اور ہماری دنیا بھی ہمارا دین بنا دے گا۔ اور دنیا کو ہمارے قدموں میں ڈالے گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے خبر دی ہے الدنیا خلقت لکم، دنیا کو تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یہ سب تمہارے لیے نظام پورا، لیکن پھر تمہارا کہ تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، تم آخرت کے لیے اپنے آپ کو کھپاؤ تھکاؤ، خدا تمہیں دنیا کے پیچھے نہیں ٹھکائے گا۔ اللہ دنیا تمہارے لیے آسان کرے گا، بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو آدمی اپنا مقصد آخرت کو بناتا ہے، اسی کے لیے سفر کرتا ہے، اسی کے لیے محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شانو دنیا کو ناک رگڑتا ہوا اس کے پیروں میں ڈالتا ہے۔ اتت الدنیا وہی راغمہ، اور یہ ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس دنیا ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے۔ ہاں، کوئی تمہارے پاس مانگنے آتا نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ میں دوستو دنیا میں بھی ہمیں خوشحال زندگی دے دے گا اور مرنے کے بعد مزے اڑائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں اس کام کو اپنا کام بناؤ۔ جیسے ایک دکان کے بعد دو دکانیں بناتے ہو نا، میری دکانیں کہتے ہو، تو اس دکانوں کو وقت دیتے ہو اور اس دکانوں کے تقاضے پورے کرتے ہو۔ ایسے میرے بھائیوں اپنی زندگی میں اپنے دین کی محنت کو کہ میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے، ہاں، اور اس میں میری دنیا اور آخرت کے بننے کا مدار ہے، لہذا مجھے دین کی محنت کی تبدیل بنانی ہے۔ اپنی فکر سے کام کرو، مہینے میں 3 دن لگاؤ، 27 دن دنیا میں رہے ہیں، دنیا کی نحوست کے اثرات ہم پر پڑے ہیں، غفلت آئی ہے، نماز تو پڑھ رہے لیکن غفلت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم 3 دن مہینے میں نکل کر اللہ کے راستے میں نبی والی محنت میں گزاریں گے تو اس کے نتیجے میں میرے بھائیوں یہ 27 دن کی غفلت کے ساتھ ظاہر ہو کر ہمارے اندر میرے دوستوں ایک ایمانی قوت پیدا ہوگی اور ہماری محنت سے ہزاروں انسانوں کو خدا ہدایت کا ہمیں ذریعہ بنا دے گا۔ تمہارے اطراف کے میرے دوستوں دیہاتوں میں جماعتوں میں جا کر دیکھو کہ تمہارے بھائیوں کا کیا حال ہے۔ جو مسلمان کے معاملے کو اہمیت نہیں دیتا، نبی نے فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جو مسلمان کے معاملے کو مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا، مسلمان دین چھوڑ رہا ہے، مسلمان اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے اور ہم کو فکر نہ کریں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، کہ جو مسلمان کے مسئلے کو اہمیت نہ دے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھا، وہ دین سے جاہل ہے، اس کے بچے دین سے دور ہیں اور دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے اطراف میں ایسے دیہات ہیں تو وہاں 3 دن جاؤ گے اور لگاؤ گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں دین آئے گا، دین کا فکر آئے گا اور اللہ تعالیٰ شانہ وہاں بھی اپنے دین کو زندہ کرے گا، ہم اس کا ذریعہ بنیں گے۔ مہینے میں نظام بناؤ اپنا کہ مہینے میں 3 دن میرا اللہ کے راستے میں جانا طے ہے، اور پابندی کرو، اپنے جوان بچوں کو بھیجو جوان اللہ کے راستے میں تاکہ ان کی تربیت ایمانی ہو۔ ہاں، ترتیب بناؤ۔ صحابہ کے زمانے میں صحابہ ترتیب بناتے تھے۔ 2 بھائی اگر کھیت میں ہوتے تھے، ایک بھائی اللہ کے دین کے تقاضوں پر ہوتا تھا، ایک بھائی اپنی دنیا کے کام میں ہوتا تھا، دوسرے دن وہ بھائی دین کے تقاضوں کے لیے آتا تھا اور وہ بھائی کھیت میں رہتا تھا۔ وہ بھائی جو مدینہ میں حضور کی خدمت میں رہا، اس نے دن بھر جو دین بات کی باتیں سنی وہ
اپنے بھائی کو رات کو آنے کے بعد اس کو سنا دیتا تھا کہ آج اللہ کی تنظیم کی وجہ سے یہ بات ہوئی. یہ تقسیم ہے. پہلے تو اس کو اپنا کام تو سمجھو. تم تو سال ٹھیک ہے تبلیغ والے آتے ہیں جاتے ہیں, کیا ہے, ایسا نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. دین کا ایمان کا اتنا سیکھنا مجھ پر فرض ہے کہ جو ایمان مجھے حرام سے بچا دے اور جو ایمان مجھے اللہ کے فرائض پر کھڑا کر دے. ہاں, اس لیے بھائیو ایک محنت کا نظام لاؤ اور مقام پر بھی اپنے آپ اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ. یہ نہیں کہ کاروبار کے ہو کے رہ گئے. نہیں, روزانہ وقت نکال کر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو, مسجد میں بیٹھ کے تسبیح کی تلاوت کرو اور آنے والی جماعتوں کی نصرت کرو. اپنے محلے میں جو مسلمان بیچارے غافل ہیں ان کے پاس جا کے ان کی ملاقات کے لیے وقت نکالو اور پھر اللہ سے مانگو. تو پھر محنت کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور ہمارے محلوں میں جب دینداری آئے گی, دینداری کا ماحول بنے گا تو ہمارے بچے بھی دیندار بنیں گے. ہاں, بچوں کو تو جو ماحول ملے گا وہ بنیں گے. وہ اپنے گھر میں تعلیم کو زندہ کرو, اپنے گھر میں نماز کا ماحول بناؤ, گھر میں قرآن کی تلاوت کا ماحول بناؤ جس سے ہمارے بچوں کے جذبے بنے, قرآن سیکھنے کے, نماز پڑھنے کے, تسبیح پڑھنے کے جذبے بنیں گے. میرے بھائی ان کی ہماری تربیت ہوگی. اور میرے بھائیوں اپنے آپ کو پابند بناؤ اہتمام سے. کبھی 3 دن نابے نہیں ہونے چاہیے. اسی میں ہمارا ایمان بنے گا. دنیا کے کاموں کو چھوڑیں گے اللہ کے لیے اور اللہ ان کاموں کو بنائے گا تو پھر ہماری نگاہ اللہ کے اللہ کرتے ہیں, میرے سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں, اور تمہارے بیوی بچوں کا یقین بنے گا کہ نہیں ان پر کچھ نہیں ہے, اللہ ہے. یہ جماعت میں جب تک اللہ تو ہمارا کام بناتا ہے, کھلاتا ہے, پلاتا ہے. اور میرے بھائیوں آپس میں بھائی بھائی بن کر جینا اور ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنا یہ ہماری زندگی کا ذمہ داری ہے. دنیا تو حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے. یا اللہ نے ہر ایک پر حقوق رکھے ہیں. جتنی ہمارے تعلقات بڑھیں گے اتنے حقوق آئیں گے. میں اکیلا ہوں, ابھی میرے پر حق میرے نفس کا ہے کہ میں گناہوں سے بچوں اور جنت کی راہ اختیار کروں. میری شادی ہو گئی, اب ایک علاقہ بڑھا بیوی کا, اب بیوی کے ساتھ اس کا حق ہے, وہ حق مجھے ادا کرنا ہے. اولاد ہوئی, اب اولاد کا حق میرے پر آئے گا. میں محلے میں جا کے رہوں گا تو پڑوسی کا حق آئے گا. یہ حقوق آئیں گے اور ان حقوق کو ادا کرنے کی جگہ خدا نے دنیا کو بنایا ہے. جو ان حقوق کو ادا کر کے جائے گا آخرت میں اللہ اس کو بدلہ دے گا. ہاں, آخرت دار الجزا ہے. ہاں, اور دنیا دار الحقوق ہے. یہ سب دین کے علم کے ذریعے پتہ چلے گا. ہاں, اے بھائی, ایک کیمرے والے, تجھے اللہ سے ڈرنا چاہے اللہ سے ڈر. ایمان کی مجلس میں آیا تو سیکھی کرا دو, قیامت میں تیرا کیا ہوگا؟ ہاں, جو تصویر کھینچتا ہے, تصویر کتابوں کیا تھا شیخ امریکہ فضائل میں کہ جو تصویر جاندار کی کھینچتا ہے نا, قیامت میں اللہ تعالیٰ کا اس میں جان ڈال اور نہیں ڈال سکے گا, عذاب ہوگا, عذاب اس کے. حضرت شیخ نے کتاب میں لکھا ہے جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے اس میں تو رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے. اور یہ موبائل کر کے کچھ عقل نہیں ہے, کچھ سمجھ نہیں ہے, اپنی آخرت برباد کرتے ہیں. ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, کہ تم سب اس میں شامل ہو. اللہ سے توبہ کرو, توبہ. ہاں, کسی میں بھائی میرا عزیز ہو, ہم اپنی زندگی کو دین لانے کی محنت میں لگیں گے انشاءاللہ. محنت اللہ کسی کی ضائع نہیں کرتا, بلکہ قرآن پاک میں اللہ نے وعدہ کیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو بھی ہماری راہ میں نکل کر محنت مجاہدہ کریں گے اور جان مال لگائیں گے, ہم ان کو ضرور ہدایت دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے.
اس لیے بھائی ایک محنت ہے، اس کو محنت سمجھو، ایک کام ہے، اور اس کو اپنا کام سمجھو، اپنی ذمہ داری سمجھو کہ مرنے کے بعد یہ دنیا میرے ساتھ نہیں آئے گی، چھوٹ جائے گی۔ میرے ساتھ تو میرا ایمان آئے گا، میرے ساتھ تو میرے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت ہوگی، وہ آئے گی، اعمال آئیں گے، اور یہی میری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، اب وزارت سے گزارش ہے کہ اتنے پر کفایت نہ کرو کہ اجتماع میں آئے، بیٹھے، سنا اور چل دیے۔ اپنی زندگی کی ترتیب بدلو کہ دین کی محنت کے ساتھ مجھے اپنی دنیا کے کام میں لگنا ہے، مقام پر رہ کر اپنی مسجد کے اعمال میں جڑنا ہے، اور مسجد کے اعمال میں مسلمانوں کو جوڑنے کی محنت کرنی ہے، اور اللہ کی راہ میں نکل کر خود میں دوستوں اپنے ایمان پر محنت کرتے ہوئے ایک ایک فرد امت پر محنت کرنا، اور دنیا کے ہر خطے میں اللہ کی دین کی محنت زندہ ہو، اس کی شرکت کرنے کے لیے اپنی ترتیب بنانا، 4 مہینے کے لیے، چلوں کے لیے۔ اور آپ ضرور اس بات کو سمجھ لیجیے کہ اللہ کے دین کے لیے جس چیز کو تم چھوڑو گے اللہ کے دین کے لیے، اللہ اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس سب کے سب طے کرو کہ اب تک ہم نے اپنے آپ کو اس کام کی ذمہ دار نہیں سمجھا اور زندگی گزارتے رہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اس سے تو توبہ کر لو، اور اب موت تک اس بات کا دل میں فیصلہ کر لو کہ انشاءاللہ موت تک نبی والی محنت کو اپنا کام بنا کر کریں گے۔ کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ اور یہ اللہ کی میرے دوستو ایک سنت ہے، جب آدمی اللہ سے کچھ معاملہ کرتا ہے سچائی کے ساتھ تو اللہ اسے سچا کر دکھاتا ہے۔ ہاں، اصل ہمارے اندر کا فیصلہ ہے۔ اگر ہم اندر ایک بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ کا بندہ بن کر جینا ہے اور نبی کا امتی بن کر جینا ہے، اور اس کے لیے اللہ کے دین کی محنت کے لیے جانے والی قربانی دینی ہے، جب یہ فیصلہ تم اندر سے کرو گے اور اللہ تمہارے اندر کے فیصلے کو دیکھے گا تو اللہ آسمان سے فیصلے کرے گا، ٹھیک ہے میرے بندے، اور جب اس کا ٹھیک کر دیا تو توفیق وہ دے گا، اور جب توفیق دے گا تو توفیق کے ساتھ جتنی ہماری آسانیاں ہیں وہ اللہ وہ بھی پیدا کر کے ہمارے لیے آسان کرے گا۔ ہاں، جیسے میرے بھائیو، آج ہماری زندگی کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، لیکن جمعہ کی نماز کبھی چھوڑتے نہیں، اور اللہ انہیں جمعہ کی نماز کہیں بھی ہوتے ہیں اللہ انہیں توفیق دے کر مسجد میں لاتا ہی ہے۔ کیوں لاتا ہے؟ 5 وقت کی نماز میں خدا توفیق نہیں دے رہا، اور جمعہ کی نماز کی توفیق خدا کی طرف مل جاتی ہے، کیا بات ہے؟ اسی میں دوستو، ہمارے بھائی جو جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں انہوں نے اپنے دل میں پکا فیصلہ کیا ہے کہ جمعہ کی نماز نہیں چھوڑوں گا، اور جمعہ کی نماز تو پڑھوں گا۔ یہ ان کے اندر کا جو فیصلہ اللہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے یہ فیصلہ کیا کہ جمعہ کی نماز تو پڑھوں گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا میرے بندے، جب تم نے طے کیا ہے تو میرا در بھی کھلا ہوا ہے۔ اللہ اسے مسجد میں لاتے ہیں، توفیق دیتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں سے پہلے وہ آ جاتا ہے مسجد میں۔ ہاں، کیوں؟ اندر کا فیصلہ ہے۔ صحابہ نے جس دن کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے پڑھنے کے ساتھ اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ آج سے اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے، اور اس کے خلاف کسی کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ فیصلہ ان کے اندر کا تھا، اللہ نے انہیں اپنے فیصلے کے مطابق اس پر جمع دیا، اور دین کے لیے جان دینا آسان کر دیا اللہ نے۔ ہاں، اللہ ہمارے لیے بھی آسان کرے گا۔ آج کے مسلمان نے یہ فیصلہ کیا نہیں ہے کہ مجھے تو مسلمان بن کے ہی جینا ہے، اس لیے آسان نہیں ہو رہا۔ اگر طے کرو گے اللہ ہی آسان کرے گا، توفیق دے گا۔ اس لیے بھائیو، اگر دل کی گہرائی میں اس بات کو طے کرتے ہو کہ میں انشاءاللہ نبی والی محنت کو زندگی کا کام بنا کر، جیسے صحابہ نے اپنی دین کی خاطر قربانی دی ہے، ہمیں یہ قربانی دیں گے اور دین کی محنت موت تک کریں گے، تو اللہ تعالیٰ موت تک دین کی محنت کی توفیق دے دے گا۔ سب تیار ہو؟
اس کے میرے بھائیوں موقع ہیں، موقع سے فائدہ اٹھاؤ. ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا ان لربک فی الدہر نفحات فتعرضوا لها. اللہ دنیا کی زندگی میں لوگوں کو موقع دیتا ہے، موقع آتے ہیں. عید کا موقع آتا ہے تو عید کے موقع پر آدمی نیا کپڑا سلاتا ہے، پہنتا ہے. عید کا موقع ہوتا ہے گھر میں اچھے کھانے پک جاتے ہیں، موقع پر ہوتے ہیں. عید گئی تو پھر موقع چلے جاتے ہیں، پھر آدمی سوچتا بھی نہیں. ایسے میرے بھائیوں اللہ کے دین کے لیے موقع ہوتے ہیں، دین کے تقاضے ہوتے ہیں. ان تقاضوں کے موقع پر آدمی کچھ اپنی طبیعت پر اس کو فیصلہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرما لیتے ہیں اور آسان کر دیتے ہیں. ان لربکم فی الدہر نفحات، دنیا میں اللہ کی طرف سے موقع دیے جاتے ہیں. فتعرضوا لها، تو ایسے موقعوں سے پیچھے نہ رہو، آگے بڑھو. ان موقعوں پر آگے بڑھو گے تمہیں اللہ آگے بڑھا دے گا اور اللہ تم سے کام لے لے گا. تو یہ اجتماع موقع ہے، ایک موقع اللہ نے دیا ہے. اس میں اللہ کے بندے اپنی ترتیب بنا کے جماعتوں میں جائیں گے. ہم کیوں محروم رہیں؟ ہم کیوں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش نہ کریں کہ اللہ اس موقع پر تیرے راستے کی محنت کے لیے میں بھی اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، مجھے بھی قبول کر لے. اللہ قبول کر لے گا. 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے. 4 مہینے تو آدمی کا پیر ٹوٹتا ہے نا، آدمی 4 مہینے دواخانہ دے دیتا ہے کہ میرا پیر صحیح ہو جائے. اب میرے دوستو ہمارا تعلق اللہ سے بگڑا ہوا ہے، تعلق اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے، دین سے ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے. میرے دوستو یہ صحیح کرنے کے لیے 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور 4 مہینے جب آدمی جاتا ہے تو الحمدللہ یہ 4 مہینے کی برکت سے اس کی زندگی بنتی ہے. 4 مہینے میں تاثیر رکھی اللہ نے. انسان جو ماں کے پیٹ میں حمل قرار پاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ حمل قرار پانے کے بعد 40 دن گزرنے کے بعد اللہ اس پانی کے قطرے کو خون بناتا ہے. حالات بدلی. اب پھر دوسرے 40 دن گزرتے ہیں، اللہ اسے گوشت کا ڈوسا بنا دیتے ہیں. اور پھر جب تیسرے چیلا بھی گزرتا ہے تو اللہ انسان کو ماں کے رحم میں پورا مکمل انسان بنا دیتا ہے. ہاتھ پیر ہاتھ سب اللہ خدا پیدا کر دیتا ہے. 4 مہینے کے بعد اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ اس میں روح ڈال جاؤ. اس میں جان پڑ جاتی ہے. ہاں روح پڑ جاتی. اب یہ مردے سے زندہ ہو گیا. اب یہ ماں کے پیٹ میں 5 مہینے حرکت کرتا رہتا ہے. بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں حرکت کرتا ہے. اسی سے ماں کو پتا چلتا ہے کہ بچہ زندہ ہے. ہاں حرکت میں برکت. 5 مہینے میں وہ ماں کے پیٹ میں اس قابل بن جاتا ہے کہ اب دنیا میں پیدا ہو کر دنیا کی آب و ہوا برداشت کر کے آگے اس کی زندگی بڑھے. اگر 4 مہینے کے بعد فوراً پیدا ہو جائے تو زندہ نہیں رہے گا، مر جائے گا. تو یہ حرکت میں برکت ہے میرے دوستو. اللہ کے راہ میں 4 مہینے تم اس غلط ماحول سے نکلو گے اور مسجد کے ماحول میں نبی والی محنت میں گزارو گے تو اللہ اس 4 مہینے کی برکت سے آپ میں ایمان کی روح پھونکے گا. ایمان کی روح پھونکے گا. اللہ کے نبی کی محبت کی روح اللہ اندر پھونکے گا اور ہمارے اندر وہ استعداد اور طاقت پیدا ہوگی جو ہمیں اپنے گھر آنے کے بعد اللہ کے دین پر جمائے گی. اس میرے بھائی اور اللہ سے گزارش ہے، کل کا ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے خبر دی ہے کہ تصریح من الشیطان، دین کے کسی کام میں پھر کا خیال آئے تو سمجھو کہ شیطان کی طرف سے ہے. سوفا دیکھیں گے، کریں گے، سوچیں گے، یہ شیطان. نماز پڑھنے کے میں کیا سوچنا ہے؟ نماز تو فرض ہے، پڑھ لیجیے، لیکن شیطان کہ سوچیں گے کب سے پڑھیں گے، جمعہ سے پڑھیں گے. پھر شنی کے روز جمعہ کی بات کرتا ہے تو جمعہ تک کے تو گیا. پھر جب جمعہ آئی تو سلا دیتا ہے فجر میں سو رہے. تو جمعہ کے دن فجر کی نماز کے کیا آئیں گا جمعہ کو. اسی پر آدمی کو میرے دوستوں آدمی کو بہت آ جاتی ہے. اسی میرے بھائیوں ابھی بھی وہی بھی کہے گا ٹھیک ہے بات تو مول صاحب کی صحیح ہے اور اب بالکل جانا چاہیے، ابھی جانا چاہیے، لیکن چلے کہ ابھی نہیں، پھر بعد میں دیکھیں گے. اور یاد رکھو فرصت کبھی نہیں ملے گی اور فرصت اللہ سے مانگو بھی مت. فرصت کس کو ہے؟ جو دواخانے میں سویا ہوا ہے اس کو فرصت ہے. ہاں وہ ہے. اور جو مرا اس کو فرصت مل گیا دنیا سے. دنیا میں فرصت نہیں ہے.
دنیا کے اسی کاموں میں اللہ کے دین کی محنت کو داخل کرنا ہے، اور جب اس کو داخل کرو گے تو اس کی برکت سے خدا تمہاری دنیا کو بھی دین بنا دے گا اور اللہ کی بندہ آئے گی۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جتنا میرا بندہ دین کے کاموں کی ذمہ داری اٹھائے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ ایک بارش تم اللہ کی طرف چلو گے اللہ ایک ہاتھ چلے گا، ایک ہاتھ چلو گے اور 2 ہاتھ چلے گا، چل کر جاؤ گے دوڑ کر لے لے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن پہل ہم سے۔ اسے بھائی آپ یہ نہ سوچو کیسے 4 مہینے ہوں گے، نہیں، بالکل جہاں آپ نے طے کیا، اپنے آپ کو کھڑا کیا، اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا اور اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروایا تو اللہ تمام چیزیں آسان کرے گا اور ہم سے اللہ اپنے دین کا کام لے گا اور دین کی دنیا مدعا ہونے کا بھی ذرا یہ بنا دے گا۔ اس لیے بھائیوں آپ آزاد سے ہماری گزارش ہے، جیسے ابھی جم کر آپ بیٹھے ہیں آخر تک بیٹھو، تشکیل کے وقت میں اٹھنے کی چیزیں نہ بناؤ، وضو کرنے کی ترتیب نہ لاؤ، آپ کو نماز کے لیے وقت دیا جائے گا اور نماز باوضو پڑھنے کے لیے موقع دیا جائے گا، آپ کی نماز نہیں جائے گی، لیکن آپ بیٹھے ہیں اور اس کو اپنا کام سمجھیں اور اس کو سوچیں کہ اللہ ہم اور پوری امت تیرے نبی والی محنت کے لیے کیسے کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے دعا مانگو کہ اللہ دل تو تیرے ہاتھ میں ہے، ہمارے بھی دل کو اپنے دین کے لیے پھیر دے، تیری طرف پھیر دے، یہ ہمارے بھائی جو آئے ان کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما دے اور تیرے نبی کے ایک امتی کو اپنے دین کی محنت کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کی دعا مانگو، ہمت نہیں پڑتی اللہ سے دعا کہ اللہ تیرے بندے تیرے راہ میں جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، میری ہمت نہیں ہو رہی، مجھے ہمت دے دے، مجھے آسان فرما دے۔ جب آدمی اللہ سے متوجہ ہوتا ہے محتاج بن کر تو اللہ تعالیٰ شانو جو مانگتا ہے اس کو دیتا ہے۔ کتاب حضرت سے گزارش ہے اخیر تک بیٹھنے کا طے کر لو کہ انشاءاللہ تشکیل پوری ہونے تک انشاءاللہ اٹھیں گے نہیں، بیٹھو گے۔ پیچھے والے بھی میرے دوستوں آپ بھی ہماری مدد کریں، بیٹھے رہیں اور شیطان کے چکروں میں نہ آئیں، بیٹھیں اور دعا مانگے۔ آپ کے بیٹھنے پر آگے والے بیٹھے رہیں گے اور انشاءاللہ مجمع میں تشکیلیں ہوں گی، خدا تمہیں بھی توفیق دے گا۔ اگر تم اللہ کی توفیق کے انتظار میں بیٹھو گے اللہ تمہیں بھی توفیق دے گا اور آسان کر دے گا اور اللہ تعالیٰ شأنہ ہم سے دین کا کام لے گا۔ لہٰذا بھائی دوستو سب بیٹھے رہیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، تیاری پیش کریں، ہاں پہل کریں، ہاں اللہ کے یہاں دین کے کاموں میں پہل کرنے والوں کی بڑی قدر ہے میرے دوستو۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، جو آگے بڑھتے ہیں اللہ انہیں اپنا مقرب بندہ بنا دیتا ہے۔ ہاں اس لیے میرے بھائی آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنی ترتیب بناؤ۔ جن لوگوں نے اپنے مقام پر اے بچوں اپنی ترتیب بناؤ اور اللہ پر نگاہ ڈالو۔ حالات کو سوچ کے سوچو گے حالات تمہیں کبھی اجازت نہیں دیں گے، اور اگر یہ طے کرو گے میرے اللہ نے قرآن پاک میں میری مدد کا وعدہ کیا ہے، میرا اللہ میری مدد کرے گا، مجھے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے حالات آسان کر دے گا۔ لہذا اللہ کی مدد کے وعدوں پر اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی ہیں، اللہ منصور من نصر دین محمد صلی اللہ، جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے اس کی تو مدد کر۔ تو اللہ کے نبی کی مقبول دعائیں ہیں میرے بھائیوں، ہماری کیا دعا ہے؟ اللہ کے نبی کی تو تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم اس بنیاد پر اپنے آپ کو پیش کرو گے اللہ آپ کی مدد کرے گا، آسان کرے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں پہل کرو اور کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو کہ انشاءاللہ کل دعا ہوں گی، اجتماعاتیں روانہ ہوں گی، کل جماعت میں ہمیں بھی جانا ہے اور ہم بھی تیار ہیں۔ اپنے آپ کو پیش کرو، کھڑے ہونا شروع کرو۔